ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. کیف حالکم؟ ارجو ان تکونا بخیر. نعم، علی ای صفحۃ وقفنا فی المحاضرۃ الماضیہ. کس پیج پہ ہم نے اینڈ کیا تھا؟ بتائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ انا بخیر. کیف حالک یا ہرا؟ الحمدللہ انا بخیر بفضلہ ورحمتہ. نعم یا صفحہ طیبہ، این صفحہ وقفنا؟ صفحہ 20 کو کیا کہیں گے؟ ثانی عشرون. عشرون، 20 کو عشرون کہیں گے، ہاں صحیح سے. اور 6 کو ستن. 7 صفحہ ہے نا، مؤنث ہے تو اس کے ساتھ ہم ستن لگائیں گے. اچھا. کیونکہ جس چیز کو گنا جا رہا ہے وہ مؤنث ہے تو پھر اس کے ساتھ مذکر کی کاؤنٹنگ لگتی ہے 21 سے لے جی کے صحیح. 30 تک. جیسے مثال کے طور پہ ہم طالبات کو گننا چاہ رہے ہیں تو ہم کہیں گے ستن و عشرون طالبتن. اور اگر ہم مذکر طالب علموں کو گننا چاہ رہے ہیں تو پھر ہم کہیں گے ستتن و عشرون طالبن. لیکن جو عشرونہ ہے درمیان میں 20 وہ سیم ہی رہے گا. سنبدأ جی ٹھیک. اليوم من صفحة الرقم 6. الوحدة الثانية الأسرة. الحوار الأول الأرض انظر واستمع وعد. دیکھیے، سنیے اور دہرائیے. یہ جو حوار ہے یہ علی اور عمار کے درمیان میں ہے. السلام علیکم، وعلیکم السلام. اس میں بھی جو اسم اشارہ ہے اس کے ذریعے سے سکھایا جا رہا ہے، لیکن مزید مرکب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ اسماء آپس میں مل جائیں اس کو مرکب کہا جاتا ہے. مرکب اضافی السلام علیکم. آپ کی بھی آواز کٹ سے گئی تھی مل. تو ریپیٹ کر دیجیے. اب صحیح آ رہی ہے آواز؟ جی اب صحیح آ رہی ہے. ہم نے یہاں سے سنا ہے کہ اس کو مرکب کہا جاتا ہے، تو اس سے پہلے کیا تھا آپ شروع سے بتا دیں. جی، عربی زبان میں یا مفرد ہوتا ہے کلمہ، یعنی اسم کی بات کر رہی ہوں، یا وہ مفرد ہوتا ہے یا مرکب شکل میں ہوتا ہے. تو جب دو اسماء آپس میں مل جائیں تو وہ مرکب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. جیسے آپ نے مرکب اضافی کا نام سنا ہوا ہوگا یا مرکب جاری آپ نے سنا ہوا ہوگا. اسی طرح مرکب اشاری بھی سے مل کے بنتے ہیں. لیکن اگر ہمارے سامنے ایک اسم ہے جیسے مسلمن اور مسلمانی اور مسلمونہ، تو
اہل عرب کے ہاں یا قواعد کی روح سے یہ مفرد ہی کہلائے گا، یہ مرکب نہیں ہے، مسلمونہ کو مفرد سمجھا جائے گا۔ اسی لیے جب کوئی بھی جملہ شروع کرتے ہیں تو مسلمونہ اگر ہے تو اس کے ساتھ جو فعل لگایا جاتا ہے وہ واحد لگایا جاتا ہے، جیسے ذہب المسلمون، مسلمان گئے۔ کیونکہ اس کو مفرد شمار کیا جاتا ہے، تو اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت اہم بات ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے چیپٹر کی طرف۔ السلام علیکم علی، عمار، وعلیکم السلام۔ علی، حاضی صورت اسرتی، وہ تصویر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ حاضی صورت، یہ صورت ہے اسرتی، میرے خاندان کی۔ پیچھے جو ہم نے پریکٹس کی تھی اس میں صرف سمجھیں کہ صورت تک تھا، صرف ایک اشارہ کیا گیا تھا کہ حاضی اختی، تو یہاں پہ یہ جو مرکب ہے یہ تھوڑا سا مزید ایڈوانس ہو گیا۔ حاضی صورت اسرتی، اسرتی کے ساتھ یہ یا نسبت کی لگائی گئی ہے، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میرا خاندان، میری فیملی۔ تو یہ کون سی فارمیشن بن رہی ہے؟ یہ مرکب اضافی کی صورت بن رہی ہے، اور اس کو عربی میں مضاف و مضاف الیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور حاضی ہی اسم اشارہ ہے۔ عمار، ماشاء اللہ۔ من حاضہ، اور یہ کون ہے؟ من حرف استفہام ہے، سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ اس سے مزید پوچھ رہا ہے کہ اچھا یہ کون ہے۔ حاضہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مذکر کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ تو علی کہہ رہا ہے حاضہ والدی، یہ میرے والد ہیں، عدنان، وہوا مہندسن، اور یہ یعنی انجینئر ہیں۔ مہندسن انجینئر کو کہا جاتا ہے۔ پھر عمار پوچھ رہا ہے ومن حاضی، اور یہ کون ہے؟ حاضی ہی سے پتہ چل رہا ہے کہ کسی مؤنث کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے۔ علی حاضی والدتی سعیدہ، یہ میری والدہ ہیں سعیدہ، وہی طبیبتن، اور یہ ڈاکٹر ہیں طبیبتن۔ یہ جو ضمائر ہیں ہوا اور ہیا، یہ نام کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے پہلے اگر ایک بار نام استعمال ہو گیا، اس کے بعد جہاں بھی اس شخص کا ذکر آئے گا تو یہ ضمائر ہی استعمال ہوں گے۔ جیسے ہم اردو میں بھی صرف شروع میں بات کرتے ہوئے بتا دیتے ہیں کہ آمنہ اسکول سے آ چکی ہے، اور پھر ہم بار بار نام نہیں لیتے، ہم ضمیر استعمال کرتے ہیں۔ وہ اب کھانا کھا رہی ہے، وہ اب آرام کر رہی ہے۔ تو ایسے ہی عربی میں ہوتا ہے، شروع میں صرف ایک بار نام استعمال کیا جاتا ہے، آگے ضمائر ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ مذکر ہے تو مذکر کی ضمیر استعمال ہوگی، لیکن عربی میں ایک تیسری ضمیر بھی ہے جو اردو میں نہیں ہوتی، اور وہ ہے تثنیہ کی ضمیر۔ دو لوگوں کے لیے بھی عربی میں ضمیر ہے ہما کی، جو کہ استعمال ہوتی ہے اگر دو لوگوں کی بات ہو رہی ہو۔ عمار ومن حاضہ، اور یہ کون ہے؟ یہ پکچرز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے، تو علی کہہ رہا ہے ہاذا اخی، یہ میرا بھائی ہے عیسیٰ، وہو طالبن، اور یہ طالب علم ہے۔ طالبن کے اوپر پیش اس لیے آئی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہو کہ تو اس کمبینیشن کو کہا جاتا ہے مبتدا اور خبر، کہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو اس کو مبتدا کہا جاتا ہے اور آگے اس کی خبر۔
تو مبتدا اور خبر جو ہیں وہ دونوں ہی مرفوع ہوتے ہیں، تو اسی لیے یہ سارے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ مرفوع ہیں۔ جیسے سورتو ہے، مہندسن ہے، طبیبتن ہے، پھر آگے طالبن ہے، پھر معلمتن ہے۔ عمار و من حاضی علی حاضی اختی ابلا، وہ اب اپنی بہن کے بارے میں بتا رہا ہے، وہی معلمتن، اور یہ معلمہ ہے۔ وہذا جدی وہذی جدتی، یہ میرے دادا ہیں اور یہ میری دادی ہیں۔ عمار ماشاء اللہ۔ تو عربی میں جو کچھ رشتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کیا کیا کہا جاتا ہے، آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ فادر کو عربی میں ابن کہا جاتا ہے، اور والدہ کو امن، امن، اور اس کی جمع الامہات، یہ اس کی جمع ہے، بہت سی مائیں۔ اسی طرح بھائی کو اخن کہا جاتا ہے اور بہن کو اخوتن کہا جاتا ہے۔ اور عربی میں ماموں کو خالن کہا جاتا ہے، اور خالہ کو خالتن۔ اور اسی طرح جدن دادا کو کہا جاتا ہے اور جدتن دادی کو کہا جاتا ہے۔ ابنن بیٹا ہوتا ہے اور بنتن بیٹی۔ تو یہ کچھ رشتے ایسے ہیں جو بار بار استعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ بھی ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ حل تفہمنا جیدن، یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا؟ بتائیے، آگے نعم چلیں۔ الحمد للہ۔ یہ کچھ مفردات یہاں پہ دیے گئے ہیں، بلکہ پہلے ایسے کرتے ہیں، آپ میں سے کوئی اس کو ریڈ کر لیں ایک بار، اسی چیپٹر کو۔ نعم یا طیبہ اقرأی ھذا الدرس۔ ہاں، علی السلام علیکم۔ عمار وعلیکم السلام۔ علی هذه سورة أسرتي۔ عمار ما شاء الله۔ من هذا؟ علی هذا والدي عدنان وهو مهندس۔ عمار ومن هذه؟ علی هذه والدتي سعيدة وهي طبيبة۔ عمار ومن هذا؟ علی هذا أخي عیسیٰ وهو طالب۔ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا تھا؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ عمار ومن هذه؟ علی هذه اختی عیلہ۔ عیلہ ابلا، کیوں پڑھا جائے گا؟ وهي معلمة۔ وهذا جدی وهذه جدتی۔ عمار ما شاء اللہ۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ المفردات: سورتن، اسرتن، جدن، جدتن، معلمتن، طالبن، والدتن، والد۔ تدریب: سل بین الکلمتی والصورت المناسبتی، آپس میں میچنگ کرنی ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے جدتن، تو اس کو یہ نیچے والے ڈاٹ کے ساتھ ملا دیں گے، اور جدن کو اوپر والی پکچر کے ساتھ۔ اسرتن خاندان، یہ نیچے والی پکچر کے ساتھ میچ کر رہا ہے، اور والدن یہ اوپر۔ اسی طرح یہ نیچے والے دو بھی آپ کر لیجیے گا۔ الحوار الثانی، انظر واستمع وعد، دیکھیے، سنیے اور دہرائیے۔ عمرو
هل هذه شجرة؟ عثمان: نعم. هذه أسرة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، یعنی شجرہ نسب ہے۔ عمر صلی اللہ علیہ وسلم: عثمان: ھذا والدہ عبداللہ، یہ آپ کے والد محترم ہیں عبداللہ۔ تو یہ ہو کی ضمیر جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، واحد مذکر کے لیے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں عبداللہ، اور یہ ضمیر کس کی طرف جاری ہے؟ اس کا اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو رہا ہے کہ جو عبداللہ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ عمر: وہذہ والدتہ آمینہ، اور یہ آپ کی والدہ ہیں آمینہ۔ عثمان: وہذا جدہ عبد المطلب، اور یہ آپ کے دادا ہیں عبد المطلب۔ اور عمر: وہذا عمہ العباس، یہ آپ کے چچا ہیں عباس۔ عثمان: وہذا عمہ حمزہ، اور یہ بھی آپ کے چچا ہیں حمزہ۔ عمر: وہذا عمہ ابو طالب، یہ آپ کے چچا ابو طالب ہیں۔ عثمان: وہذہ عمتہ صفیہ، اور یہ آپ کی چچی ہیں صفیہ۔ عمر: وہذا ابنہ القاسم، یہ آپ کے بیٹے ہیں قاسم۔ وہذا ابنہ عبداللہ، اور یہ آپ کے بیٹے عبداللہ ہیں۔ عمر: وہذا ابنہ ابراہیم، یہ ابن کے ساتھ جو الف ہے آپ میں سے کوئی بتائیے کہ یہ حمزہ اصلی ہے یا حمزہ وصلی ہے؟ جی کل ہی ہم نے یہ پڑھا ہے۔ ابن کے ساتھ جو الف ہوتا ہے وہ اصلی ہوتا ہے یا وصلی ہوتا ہے؟ جی طیبہ جی آپ بتائیے۔ یہ حمزہ وصلی ہوتا ہے، یعنی وصل یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہ ڈراپ ہو جاتا ہے، نہیں پڑھا جاتا۔ ہاں جی، اسی لیے ہم اس کو ملا کے پڑھ رہے ہیں، وَهَذَا ابْنُهُ، اور اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، جو احادیث کی سند باجی اس کو ہے، حرف اس علت میں بھی یہ بہت کہتے ہیں، زیادہ ہوتا ہے۔ جی اس کو حرف علت بھی کہتے ہیں نا؟ غلط بھی کہتے ہیں۔ حرف علت ہم اس کو تب کہیں گے جب یہ روٹ ورڈ کا بھی حصہ بنے، لیکن اگر روٹ ورڈ کا حصہ نہیں بن رہا تو پھر اس کو ہم حرف علت نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ عثمان: وہذہ ابنتہ فاطمہ، یہ آپ کی بیٹی فاطمہ ہے۔ عمر: وہذہ ابنتہ رقیہ، اور یہ آپ کی بیٹی رقیہ ہیں۔ عثمان: وہذہ ابنتہ زینب۔ عمر: وہذہ ابنتہ ام کلثوم، اور یہ آپ کی بیٹی ام کلثوم ہے۔ نعم اقرئی زینب ھذا الدرس۔ زینب جی آپ یہ ریڈ کیجئے سارا۔ عروسہ جی آپ ریڈ کر لیجئے۔ جی باجی۔ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے تو اس لیے جلدی جلدی اپنا مائک اوپن کیا کریں۔ عمر: هل هذه شجرة؟ عثمان: نعم هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم۔ عمر صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان: هذا والده عبد الله۔ عمر: وهذه والدته آمنہ۔ عثمان: وهذا جدہ عبد المطلب۔ عمر: وهذا عمہ العباس۔ عثمان: وهذا عمہ حمزہ۔ عمر: وهذا عمہ ابو طالب۔ عثمان: وهذه عمتہ صفیہ۔
عمر وهذا ابنه القاسم، عثمان وهذا ابنه عبد الله، عمر وهذه ابنته رقية، عثمان وهذه ابنته زينب، عمر وهذه ابنته أم كلثوم. ماشاء الله أحسنتي. جزاك الله خير. تقرأين جيدا ما شاء الله. المفردات انظر واستمع وعد. شجرتن، یہ آگے سارے نام دیے گئے ہیں وہی چیپٹر والے. ابنن بیٹا اور ابنتن بیٹی. تدریب سل بین الکلمتی و صورت المناسبتی. امن امتن، یہ بھی میچ کرنا ہے آپ نے. امتن چچی اور امن چچا. شجرتن سورتن، سورتن کو سورت کے ساتھ ملا دیں گے اور شجرتن کو درخت کے ساتھ. ابنن بیٹا، ابنتن بیٹی. طبیبتن ڈاکٹر اور معلمتن فیلڈ ٹیچر. ہمارے ابھی 7 منٹس رہتے ہیں، ہم آگے پڑھ لیتے ہیں. الحوار الثالث انظر واستمع وعد. دیکھیے، سنیے اور دہرائیے. یہ جو درمیان میں ورڈ جتنے بھی آ رہے ہیں ان کو آپ اپنے پاس نوٹ کیا کریں، چاہے ایک رجسٹر بنا لیں اپنی ووکیبلری امپروو کرنے کے لیے، اور اس کو بار بار دہرایا کریں. ایک سائڈ پہ آپ افعال لکھ لیں، ساتھ میں اس کا روٹ لکھ لیں، مطلب لکھ لیں، اور ایک طرف آپ دوسری سائڈ پہ اسماء لکھ لیں نوٹ بک کی ایک سائڈ پہ. تو اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اس میں آپ پارٹیشن کر سکتے ہیں، جیسے پیچھے جو آپ کو نام بتائے گئے کہ عربی میں رشتوں کے یہ نام ہوتے ہیں، ان کو آپ الگ سے اپنے پاس نوٹ کر لیں، تاکہ جیسے ہی آپ کو کوئی بھی ریلیونٹ ورڈ آپ کو کنفرم کرنا ہو تو آپ اپنی ہی ڈائری میں سے کر لیں. تو اس پہ آپ کام کیجیے گا، آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. الام، یہ والد اور والدہ کے درمیان ہے. ھذا اذان الفجر، فجر کی اذان کا وقت ہوا جاتا ہے یعنی ہونے کے قریب ہے. الابو، اللہ اکبر اللہ اکبر. این الاولاد، بچے کہاں ہیں، وہ سوال پوچھتے ہیں. تو اگر آپ نے بھی یہ سوال پوچھنا ہو تو آپ کیسے پوچھیں گی؟ این الاولاد، بچے کہاں ہیں. الام، سعد فی الحمام یتودع، سعد جو ہے وہ حمام یعنی واش روم میں ہے اور وہ وضو کر رہا ہے. تو اس سینٹنس کو آپ یاد کر لیں. کوئی بھی لینگویج یاد کرنے کا سب سے جو اہم طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سینٹنسز یاد کرنا شروع کر دیں، تو پھر ہی آپ وہ لینگویج سیکھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے آپ کو قواعد آئیں گے پھر ہی آپ سینٹینس میکنگ کر سکیں گے، نہیں. ایک بچے کو آپ دیکھیں، اس کو کوئی قاعدہ نہیں آتا. ہم نے بھی اردو زبان جو سیکھی ہے وہ قاعدوں کی مدد سے تو نہیں ہم بولتے. ہم نے کیسے سیکھی؟ پریکٹس سے سیکھی کہ جملے ہم نے ایبزارب کیے شروع میں اور پھر ان کو بولنا شروع کیا. تو ایسے ہی آپ کے سامنے کوئی جملہ آئے، ایک جملہ آپ یاد کر لیں اور باقی ہر تمام جگہوں پہ آپ اسی میں چینجنگز کرتی رہیں. جیسے یہاں پہ سعدن فی الحمامی ہے، اور اگر آپ نے کہنا ہو کہ وہ کمرے میں ہے تو یہاں پہ آپ حمام کی جگہ کیا لگا دیں گی؟ غرفہ لگا دیں گی. تو یہ جو لینگویج ہے وہ بہت آسان ہے، صرف اس میں تھوڑی پریکٹس چاہیے. الاب و این سعید، اور سعید کہاں ہے. دیکھیں یہ نیچے والا جملہ بھی اوپر والے جملے کی طرح ہے، صرف چیزیں چینج ہو گئی ہیں. سعید جو ہے وہ کمرے میں ہے اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے. تو یہ اوپر تھا یتودع، وضو کر رہا ہے، اور یہاں ہے یقرأ القرآن، قرآن پڑھ رہا ہے. اور اگر قرآن کی جگہ کوئی اور کتاب ہے تو کہا جائے گا یقرأ الکتاب، کتاب پڑھ رہا ہے. یا اگر ذکر نہیں ہے، مفعول ذکر نہیں کیا گیا، تو صرف یقرأ ہوگا کہ وہ پڑھ رہا ہے.
تو فعل کے بعد جو منصوب اسم ہوتا ہے اس کو مفعول کہا جاتا ہے. تو یہ القرآن یہاں پہ مفعول ہے. مفعول ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. الاب وینا سعیدتن، اور سعیدہ کہاں ہے؟ الام سعیدتن فی المصلی تصلی. سعیدہ جو ہے وہ جائے نماز پہ بیٹھی نماز پڑھی ہے. الاب این المیتف، کوٹ کہاں ہے؟ سعد ھذا هو المیتف یا والدی، اے میرے والد یہ رہا آپ کا کوٹ. الاب وَأَيْنَ النَّضَارَةُ، اور اینک کہاں ہے؟ تو یہ جو اسماء ہیں المیتف، النضارہ، یہ بھی آپ اپنے پاس نوٹ کریں. سعید هذه ہی النضارہ، چونکہ النضارہ جو ہے وہ مؤنث ہے تو اس کے ساتھ جو اشارہ ہے وہ مؤنث کا استعمال ہو رہا ہے اور ضمیر بھی مؤنث کی استعمال ہو رہی ہے. یا والدی، اے میرے والد. الاب حیا بنا الی المسجد، او مسجد کی طرف. سعد و سعید حیا بنا. من ستقرأ هذا الدرس، کون آپ میں سے اس کی ریڈنگ کریں گی؟ میں روسا. جی اقرائی. باجی اسٹارٹ سے نکالیں. الام ھذا اذان الفجر. الاب، باجی یہ امی ابو کو کیا بولیں گے؟ امن الام. اور ابن، لیکن اگر ساتھ میں الف لام لگ جائے، الف لام کے ساتھ تنوین نہیں آ سکتی، پھر الام ہوگا اور الابو. الام الابو. الابو اللہ اکبر اللہ اکبر. این الاولاد. الام سعد فی الحمام یتودع. الام الام سعد فی الحمام یتودع. الاب الابو وأين ابن ابو. الأب وأين سعيد. الأم سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. غرفتی غرفتی. غرفتي. الأب وأين سعيدة. سعيدة يا سعيدة. سعیدتن سعیدتن. سعيدة. الأم سعيدة في المصلى تصلي. الأب أين المئتف. سعد هذا هو المئتف يا والدي. الأب وأين النظارة. سعيد هذه هي النظارة يا والدي. الأب هيا بنا إلى المسجد. سعد وسعيد هيا بنا. ماشاء اللہ تبارک اللہ. حل ننہی الآن، ہم اینڈ کر لیں. یہ لاسٹ 2 سینٹینسز کا مجھے ٹرانسلیشن دوبارہ بتا دیں. حیا بنا الی المسجد. حیا بنا کا مطلب ہوتا ہے کہ چلیے آئیں مسجد کی طرف چلتے ہیں. اچھا، یہ 2 الگ الگ ورڈز ہیں نا، حیا بنا. لیکن یہ ایک ساتھ ہی بولے جاتے ہیں. اچھا، جیسے انگلش میں کہتے ہیں لیٹس گو، ہاں جی، وہی اس میننگ ہے میں اس کا. نہیں ہے. بنا کا آپ دیکھیں، بنا وہی ہے کہ ساتھ ہمارے، تو مل کے چلتے ہیں. لیٹس گو وہی جو انگلش میں ہے، وہی مطلب ہے اس کا. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ یسلمکم. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارا جی، آپ کی پرمیشن ہے، آپ پلے کر دوں میں یا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی آپ شروع کریں، پھر اینڈ میں انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں۔ جی، آج انشاءاللہ آپ کو زیادہ ٹائم مل جائے گا ڈسکشن کے لیے، کیونکہ الحمدللہ ٹائملی سٹارٹ ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، آج ہم اپنے موضوع اور اپنے مضمون عقیدہ کا تیسرا لیکچر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس لیکچر میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اہل السنہ والجماعہ کون ہیں، انہیں اہل سنت والجماعت کیوں کہا جاتا ہے۔ تو اس میں دو آپ اصطلاحات دیکھ رہے ہیں، سنت اور جماعت۔ تو سنت سے مراد تو یہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور ثابت شدہ احادیث ہیں ان کو ماننے والے ہیں، ان کو قبول کرنے والے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جماعت، اور اس سے مراد وہ صحابہ کرام اور خاص طور پہ خلفائے راشدین کی جماعت ہے، جن کی سنتوں کو، جن کے اقوال و افعال کو وہ لیتے ہیں اور اس کے مطابق بھی عمل کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ اہل السنہ والجماعہ کہلائے ہیں۔ تو یہ نسبت یا مصطلح کب شروع ہوئی؟ تو شروع میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، صحابہ کرام کا دور تھا، اس وقت تو صرف ایک مسلمان ہی کی نسبت تھی اور وہی شہرت تھی، اور اس کے علاوہ جو منافقین تھے، کفار تھے، مشرکین تھے، لیکن یہ لوگ مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ اہل السنہ والجماعہ کی کوئی ایسی اصطلاح موجود نہیں تھی۔ اور یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً عباسی دور میں، خلافت عباسیہ میں، اس وقت پھر یہ جب کہ افتراق ہوا امت میں، اور وہاں پہ جو خوارج اور معتزلہ پائے گئے اور اس طرح کی جب چیزیں ہوئی ہیں، تو اس وقت پھر مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ یہ لقب مشہور ہو گیا کہ وہ اہل السنہ والجماعہ ہیں، جو کہ اس طرح سنت اور جماعت کی پیروی کرتے ہیں اور ان کی اس پہ چلتے ہیں۔ اور اسی میں ہی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ چار مذاہب خاص طور پہ مشہور ہو گئے ان کے، کہ جو اہل سنت والجماعت ہی کے مذاہب ہیں، جس میں مذہب حنفی ہے، جو کہ امام ابو حنیفہ النعمان بن ثابت رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں پیروکار جیسے کہ پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، عراق، ترکی، شام، روس، چین، ان علاقوں میں یہ حنفی مذہب کے پیروکار نظر آتے ہیں۔ دوسرا جو اس میں مذہب ہے، مذہب مالکی ہے، جس کا انتساب یا نسبت امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہوتی ہے، اور یہ تقریباً ہمیں شمالی افریقہ میں، مصر میں، اور اسی طرح جو انڈونیشیا، ملائیشیا اور بعض افریقی ممالک میں، یمن میں اور دوسرے بعض ممالک میں یہ مسلک ماننے والے یا مذہب ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب شافعی ہے، اور اس کی نسبت ہوتی ہے امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ بھی شام کے ہیں، مصر کے علاقے میں ہے، اور شافعی مذہب خاص طور پہ مالکی نہیں بلکہ شافعی مسلک جو ہے وہ ہمیں انڈونیشیا، ملیزیا اور ان علاقوں میں جو ساتھ ساتھ جتنے بھی ممالک ہیں، چاہے اس میں مسلمان اقلیت میں ہوں یا اکثریت میں ہوں، وہ سب شافعی مذہبی کو اختیار کرتے ہیں۔ اور چوتھا مذہب ہے حنبلی مذہب، جو کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ تو یہ شام میں، مصر میں، خلیج میں اور سعودی عرب میں یہ پایا جاتا ہے، اور اس کے پیروکار حنبلی کہلاتے ہیں۔ تو یہ تو اس طرح اہل السنہ والجماعہ ہے۔ تو ان کی اسی طرح جب کہ دوسرے اس طرح کے مسالک آ گئے تو اس کو نمایاں کرنے کے لیے یہ لقب اختیار کیا گیا۔ ان کی کیا خصائص ہیں، کیا صفات ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اعتدال پر ہیں، وسطیت پر ہیں، اور ان میں کسی قسم کی کوئی افراط اور تفریط نہیں ہے اپنے اعتقاد کے لحاظ سے، اپنے عبادات کے لحاظ سے۔ تو اس معاملے میں وہ کسی کو معصوم نہیں سمجھتے، معصوم ہے تو
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں، تو کسی میں وہ غلو نہیں کرتے، بلکہ سب پر وہ سب کو مانتے ہیں، یہ سب کو قبول کرتے ہیں ان کی شخصیت کے لحاظ سے، نہ ہی کسی کو اس کے حق سے نیچے کرتے ہیں، نہ حق سے بڑھاتے ہیں۔ تو ایک طرح سے اعتدال کی راہ ہے جس پر وہ گامزن ہیں۔ اور دوسری ان کی صفت ہے کہ وہ اپنی تشریعات میں یا جو بھی ان کے قانون سازی ہوتی ہیں، شریعت جس پہ وہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے دو اہم چیزیں ہیں، کتاب اور سنت، قرآن کریم اور سنت نبویہ، اسی پر ہی چلتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنے جتنے بھی احکام ہیں وہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کا یہ صحیح اعتقاد اور توحید پر ان کا گامزن ہونا کہ اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی وہ تمام صفات اور اسماء پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تشبیہ کے یا تعطیل کے، اور نہ اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ اس کی کوئی مثال دیتے ہیں، بلکہ اس پہ اسی طرح ایمان رکھتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں بیان کیا ہے۔ تو یہ ان کا وہ بہترین عقیدہ ہے جس پر وہ گامزن رہتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ ایک بہترین نمونہ بن جاتے ہیں جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں۔ تو بہترین اخلاق اور اسی کے ذریعے ہی سے وہ اسوہ حسنہ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عالیہ ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ وہ اسی جماعت پر اور اتحاد اور اتفاق پر یقین رکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت وہ اکٹھے رہیں، ان میں کوئی افتراق و انتشار نہ ہو۔ تو یہ جو اگر اختلاف ہے بھی تو یہ فروعی اختلاف ہے، کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے۔ اصولی طور پر تو سب اپنے اصولوں پر متفق ہیں، تو لہذا سب متحد ہونے چاہیے، متفق رہنے چاہیے، ان میں کسی قسم کا ایسا اختلاف نہ ہو کہ جس کی وجہ سے کوئی ایک دوسرے کو کافر قرار دیں یا ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہو جائیں، تو ایسی کیفیت نہیں ہے۔ اور ان کی چھٹی کی صفت یہ ہے اہل سنت والجماعت کی کہ وہ ان مسائل میں کسی قسم کی کوئی تعویل اور تحریف کے قائل نہیں ہے، بلکہ ان کو مانتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی جو محکم ہیں، متشابہات ہیں، سب اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی غلط تعویل نہیں کرتے جیسے کہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اور ساتویں چیز یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اس بات کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو حق ہے اس کو تلاش کیا جائے اور اسی کے مطابق چلا جائے۔ تو قرآن اور حدیث سے وہ حق ملتا ہے، صحابہ کرام سے وہ حق ملتا ہے، خلفائے راشدین کی جو سنتیں ہیں ان سے ملتا ہے، تو اسی کے لیے وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اور اسی کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ جو صفات بیان کی گئی ہیں اہل سنت والجماعت کی، اور اس میں سے ہو سکتا ہے سب موجود ہوں، ہو سکتا ہے بعض موجود ہوں، لیکن یہ نمایاں وہ صفات ہیں جو کہ ان میں ہونی چاہیے اور ان میں ہیں۔ اب دین کے حوالے سے وہ کس طرح دیکھتے ہیں، کون کون سے ان کے پاس وہ مصادر ہیں جن سے وہ یہ تمام شریعت حاصل کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں جو سب سے پہلی چیز ہی ملتی ہے قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ثابتہ ہے۔ اور قرآن کریم کے بارے میں تو خود اللہ تعالیٰ نے صاف واضح طور پر بتا دیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تمہارے لیے تمام کر دیا ہے اور اسلام کو دین کے طور پر تمہارے لیے پسند فرما لیا ہے۔ تو لہذا پھر ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم اور سنت نبویہ ہی کے ذریعے سے اپنی شریعت کو پیش کریں اور اسی پر عمل کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا ہے کہ ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور تم اس میں جب تک کہ پکڑے رہو گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت، اور یہ دونوں علیحدہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم میرے پاس حوض کوثر پر نہ آ جاؤ۔ تو یہ ہے وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس دین میں اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کوئی اضافہ کیا جائے، کوئی نئی ایجادات لائی جائیں، اور یہ کہہ دیا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ اس دین میں کوئی بھی ایسی بات جو اس میں سے نہیں ہے
وہ قابل رد ہے، یعنی مردود ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح عقیدے کا معاملہ ہے، عقیدے کے حوالے سے بھی ان کے ہاں جو منہج ہے یا اس کو لینے کا طریقہ ہے کہ وہ کتاب و سنت سے لیتے ہیں، اجماع سلف سے لیتے ہیں، اور اس طرح ان کے ہاں جو اصول پائے جاتے ہیں ان تمام چیزوں کو لینے کے، وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی معاملے میں اختلاف پیدا ہو جائے وہ سمجھنے کا، فہم کا، تو اس کو پھر دین کے جو اصل علمبردار ہیں سلف صالحین، ان کی فہم کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، اور پھر جو بھی ان کے طریقے پہ چلنے والے سلف صالحین ہیں علماء کرام میں سے، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا، ان کی کتابوں میں دیکھا جائے گا، اور اس طرح اس اختلاف کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سلف صالحین کا منہج ہے وہی کتاب و سنت پر مبنی ہے، اسی پر ہی وہ بنایا گیا ہے، اسی پر اس کو سمجھا گیا ہے، لہذا وہی سب سے بہتر ہے، سب سے سلامتی والا ہے، سب سے محکم ہے کہ ہم وہی سلف صالحین کا جو اصل مسلک ہے اسی کو اختیار کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عقیدہ جو ہے یہ قرآن و سنت کا عقیدہ ہے، یعنی توقیفی ہے، جو بغیر وحی کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں ہم کسی کی رائے، کسی کی عقلی کوئی بات یا فکری بات وہ اس میں قبول نہیں کر سکتے، اس میں وہی چیز قبول کریں گے جو کتاب و سنت سے ثابت ہوگی، اس لیے کہ وہ چیز توقیفی ہے، اور وہ چیز جب توقیفی ہے تو پھر اس کا بدلنا نہیں ممکن نہیں ہے، وہ اسی طرح لی جائے گی، اسی طرح سمجھی جائے گی جیسے کہ قرآن و حدیث میں آئی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ غیبیہ ہے اپنی تمام تفاصیل کے حوالے سے، تو اس میں عقل جو ہے وہ مستقل طور پر، یا یوں کہہ لیجئے علیحدہ ہو کر اور مستقل بذات ہو کر نہیں سمجھ سکتی، کہ ہم عقل پہ چھوڑ دیں کہ جو ہماری عقل میں آئے گا اس کو لیں گے، جو عقل میں نہیں آئے گا اس کو نہیں لیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لازمی ہے کہ ہم وحی کے ذریعے ہی سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کی بنیادی بات یہی ہے کہ وہ سب غیبی باتیں ہیں۔ جب غیب میں سے ہیں تو غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کے بارے میں فرمایا ہے، جو اس میں پوری ایمانیات میں دیکھ لیجئے، قیامت کے حوالے سے دیکھ لیجئے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی ہیں، اور وہ سب غیبی امور ہیں جو ہم اپنے نہ حواس سے حاصل کر سکتے ہیں، نہ انسانی علوم سے، نہ اپنی عقل سے، بلکہ صرف اور صرف ہم ان کو قرآن و حدیث سے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ جو بھی اس عقیدے کو حاصل کرنا چاہے گا، جو اس کے اصل مصادر ہیں ان سے ہٹ کر، تو وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے گا، اور ایسی بات کہے گا جو علم کے بالکل برخلاف ہوگی، برعکس ہوگی، تو لہذا وہاں سے عقیدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، عقیدہ انہی اصولوں سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ اس عقیدے کی اصل بنیاد یہی ہے کہ ہم اس کو قبول کریں، اس کو تسلیم کریں، اس کی اتباع کریں، اور اسی کے مطابق ہی ہم اپنی زندگی کے تمام اعمال ڈھال لیں۔ جیسے کہ امام زہری فرماتے ہیں کہ من اللہ عز و جل الرسالہ وعلی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم البلاغ وعلینا التسلیم، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ پیغام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اس کو پہنچانا ہے، اور ہمارا کام اس کو تسلیم کرنا ہے، قبول کرنا ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہماری بتا دی ہے۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ صحابہ کرام اور ائمہ تابعین اور ان کے بعد آنے والے سب یہ وہ، اور خاص طور پہ علماء کرام بھی، محدثین ہوں، مفسرین ہوں، دوسرے جتنے بھی علماء کرام ہیں، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلتے رہے، اور یہی سبیل المؤمنین ہے کہ اس کے مطابق ہی ہم چلیں گے تو صحیح راستے پر رہیں گے، اور جو سبیل المؤمنین چھوڑ دے تو وہی راستے سے بھٹک جاتا ہے، راستے سے دور چلا جاتا ہے، اور اسی کو ہی پھر یہی فرمایا گیا ہے کہ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو اس طرح جو مومنین کا راستہ ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ اس کے لیے پھر جو فرمایا کہ جو اس نے اختیار کیا ہم اسی کی طرف اس کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اس کو پھر جہنم رسید کریں گے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو لہذا سبیل المؤمنین ہے، اس کے مطابق ہی چلنا، یہی ہمارے اوپر فرض ہے کہ اس کے مطابق چلیں۔ تو یہ تو وہ اصول ہیں جو اہل سنت والجماعت نے اس بارے میں اخذ کیے ہیں، اور اسی کو ہی انہوں نے
اپنے سامنے رکھا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے جو عقائد حاصل کرنے والے یا سیکھنے والے یا اس کو استنباط کرنے والے، وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عموماً عقلی ان کے تمام افکار ہیں، مختلف قسم کی خواہشات ہیں، شخصی آراء ہیں، اوہام ہیں، مختلف قسم کے گمان ہیں، اور جو ہو سکتا ہے کہ شیطان کے وسوسے ہوں، تو وہ ان پر اپنی بنیاد رکھتے ہیں اپنے عقائد کی اور اپنی دوسری معاملات کی۔ تو ایک تو یہ عقلی چیزیں ہو گئی۔ دوسرا وہ فلسفہ ہے جو کہ عموماً ملحدین کے افکار پر مبنی ہے، یا سابعین ہیں یونان، ہند اور مختلف قسم کے دہری لوگوں کے جو ملحد افکار اور عقائد رکھتے ہیں، ان کی تمام باتیں ہیں اور ان کے جتنے بھی اس قسم کے اقوال ہیں اس پر مبنی ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دوسری جو امتیں تھیں، اقوام تھیں، ان کے عقائد کو لے کر چلنا، ان کے عقائد کی بات کرنا، جیسے یہود و نصارہ کے اقوال ہیں، مجوسیوں کے ہیں، یا اور دوسری اس قسم کی جو اقوامیں گزری ہیں، ان کی باتیں لے کر اس کو ہم اس طرح دین کا حصہ بنا دیں یا دین کا ایک عقیدے کا مصدر بنا دیں، تو یہ انتہائی غلط ہوگا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس قسم کی جھوٹی اور من گھڑت باتیں جس کا کوئی بھی مصدر نہیں، کوئی اساس نہیں، کوئی سند نہیں، وہ اس قسم کی باتیں جو ہیں جھوٹی باتیں، وہ کثرت سے نظر آنے لگتی ہیں اور اس کو بنیاد بنا لیا جاتا ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ اس قسم کے خوابوں کو کشف کے ذریعے سے اور اپنے کچھ ذوق کے حوالے سے ایسی باتوں کو سامنے رکھا جاتا ہے جو کہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اور اس کو ہی بنیاد بنا کر اپنے عقائد اس سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو متشابہات ہیں، بہت ہی اجنبی ایسی روایات ہیں، شاذ قسم کے اقوال ہیں جو شرعی ادلہ میں موجود ہیں، مختلف مفسرین کے ہاں، محدثین کے ہاں، فقہاء کے ہاں ایسی شاذ رائے ملتی ہیں کہ جس پہ اجماع نہیں ہے یا جس کو علماء کرام نے قبول نہیں کیا ہے، ان کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی کو بنایا جائے گا جس کے اوپر تمام علماء جس کو قبول کرتے ہیں یا جس پر اجماع ہو چکا ہے، اس قسم کی آراء وہ ہیں قابل قبول۔ تو یہ تو ان لوگوں کا ہے جو کہ اس کے بالکل ہی برعکس عمل کرتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے برخلاف اس قسم کی چیزوں سے اپنے عقائد کو مستنبط کرنا چاہتے ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ سلف صالحین کا منہج یہی ہے کہ وہ عقیدہ کتاب اللہ سے اور سنت نبویہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام ان سے لیتے ہیں، اور جو سلف صالحین کا اجماع ہے اس سے لیتے ہیں، اور اس کی دلیل ہمیں قرآن کریم سے یہی ملتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، کہ فرمایا کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے اولی الامر ہیں، جس کی تفسیر حکمران بھی کی گئی ہے، علماء بھی کی گئی ہے، ان کی اطاعت کرو، اور تمہارے درمیان کسی قسم کا تنازع پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور قیامت کے دن پر، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی اچھا ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سلف صالحین نے اس بات کو سامنے رکھا ہے، اور یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک کہ اجماع سلف صالحین ہے، اس کے بارے میں بھی ذکر ہو چکا ہے، اور اس میں ہمیں قرآن کریم کی یہ آیت ملتی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اس کے بعد کہ اس کو ہدایت واضح ہو چکی ہے، اور سبیل المؤمنین کے علاوہ کسی اور راستے کی اتباع کرتا ہے، تو جو اس نے اختیار کیا ہے ہم اسی کے سپرد کر دیتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کر دیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو لہذا یہ ہے وہ اصل سلف صالحین کا طریقہ کار جو ہمیں ان آیات کی روشنی میں ملتا ہے۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جہاں ان کو اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے اور یہ ان کا نام دیا جاتا ہے، اسی طرح ان کو فرقہ ناجیہ بھی کہا جاتا ہے، فرقہ منصورہ بھی، اہل الحدیث بھی، یہ بھی ان کے وہ القاب ہیں جو اس میں ذکر آتے ہیں مختلف روایات کی روشنی میں، اور اسی کے لحاظ سے ہی ان کو لیا گیا ہے۔
یا ہمارے لیکچر کا یہ پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے۔ ہم اگلے حصے میں مزید اس پر گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر کے پہلے حصے میں ہم نے اہل السنہ والجماعہ کے بارے میں تفصیل بیان کی ہے، ان کی کیا خصوصیات ہیں، ان کے کیا عقائد ہیں، اس کے اصول کیا ہیں اور کس طرح وہ اس سے استنباط کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، اور اجمالی طور پر ان کے مختلف جو القاب ہیں ان پر بات ہوئی تھی۔ تو وہیں سے ہم پھر مزید آگے بات شروع کرتے ہیں کہ یہ القاب کس حیثیت سے لیے گئے ہیں تاکہ اس سے کوئی غلط تاثر نہ پیدا ہو۔ تو پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ اہل السنہ والجماعہ ان کا وہ لقب ہے، اور اس میں اسی لیے ان کو یہ نام دیا گیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامے ہوئے ہیں، اسی کو پکڑے ہوئے ہیں، اور سنت ہی وہ ہے جو قرآن کریم کی بھی وضاحت کرتی ہے، اس کی عملی شکل ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ اور جیسے کہ عرباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، کہ فرمایا کہ میری سنت کو پکڑ لو اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو لے لو، تمسکوا بها، اس کو پوری طرح پکڑ لو اور اپنے دانتوں سے اس کو پوری طرح قابو میں لے لو، اور خبردار کہ نئی نئی باتوں سے دور رہنا، اس لیے کہ ہر قسم کی یہ نئی بات بدعت ہوتی ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو یہ ہے وہ جو اہل سنت والجماعت کا طریقہ، اور انہوں نے یہیں سے اس کو لیا ہے اور اسی کے مطابق ہی وہ اس طرح کہلاتے ہیں۔ اور جماعت کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے مرادی وہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا معاملہ ہے۔ دوسرا جو لقب دیا گیا فرقہ ناجیہ کے حوالے سے کہ وہ جو فرقہ ہے جو کہ ہر قسم کی نجات حاصل کر لے گا، اور اس میں ہمیں حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اہل الکتابین افترقوا فی دینہم علی 72 ملہ وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وأنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله۔ تو اس حدیث میں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ دو کتابوں والے جو یہ ہیں اپنے دین میں 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور یہ امت یعنی امت محمدیہ یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اپنی خواہشات کے حوالے سے، جس میں سے سب کے سب جہنم میں ہوں گی سوائے ایک فرقے کے، اور وہ کیا ہے؟ وہی الجماعہ، جو کہ جماعت ہے۔ اور اسی کے بارے میں فرمایا کہ میری امت میں سے ایسے لوگ نکلیں گے کہ تجارا بہم تلک الاہواء، کہ ان کی وہ جو خواہشات ہیں، خواہشات نفس، وہ ان کے اوپر اس طرح پھیل جائیں گی جیسے کہ جب کتا کاٹ لیتا ہے اس کی جو بیماری ہے وہ پوری طرح جسم میں پھیل جاتی ہے، کوئی رگ کوئی جوڑ باقی نہیں رہتا مگر اس میں وہ شامل ہو جاتی ہیں، اسی طرح بالکل وہ خواہشات نفس کے پیروکار بن جائیں گے۔ تو اسی لیے پھر ایک ہی وہ فرقہ ہے فرقہ ناجیہ جو ان تمام فرقوں کے برعکس جہنم سے بچ جائے گا، اسی لیے اس کو فرقہ ناجیہ کہا گیا ہے۔ اور تیسرا ایک لقب ہے فرقہ منصورہ، کہ جس کی مدد کی گئی ہے، نصرت کی گئی ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وَلَن تَزَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي مَنصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، کہ اس وقت تک میری امت میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ مدد یافتہ رہیں گے، نصرت ہوتی رہے گی، اور کوئی جو ان کو چھوڑ دے گا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ایسے مقرب اور مدد یافتہ لوگ باقی رہیں گے قیامت تک کے لیے، جو اس طرح اس طریقے پر ہوں گے، انہی کو فرقہ منصورہ کہا گیا ہے۔
اور چوتھا لقب ہے کہ ان کو اہل الحدیث بھی کہا گیا، وہ اسی لیے کہ وہ اس بات کی پورا اہتمام کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے جو بالکل صحیح اور مستند روایات ہیں، مستند احادیث ہیں، ان کو قبول کیا جائے، اور صحیح اور ضعیف میں فرق کیا جائے، جو صحیح ہیں اس کو قبول کیا جائے اور جو ضعیف ہیں ان کو قبول نہ کیا جائے۔ اور خاص طور پہ عقائد اور احکام کا معاملہ ہے، جس میں صرف صحیح احادیث ہی لی جا سکتی ہیں، اور اسی طرح احاد اور متواتر کے حوالے سے بھی دیکھا جائے گا۔ تو لہذا پھر یہ جو بھی اس معاملے میں خاص طور پہ محدثین کا بھی لقب یہی ہے کہ ان کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے، کہ وہ حدیث کے معاملے میں وہ انشغال کرتے ہیں، اسی میں مصروف رہتے ہیں، اور انہی پر ہی یہ احادیث بھی منطبق ہوتی ہیں جس میں ان کو فرقہ ناجیہ یا فرقہ منصورہ کہا گیا ہے۔ تو یہ تو وہ القاب کی بات ہوئی جو کہ ان کے مختلف القاب ہیں جس کے ذریعے سے وہ مشہور ہیں۔ دوسرے ہم اس کے بعد یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ اہل سنت والجماعت تاکہ یہ پوری طرح ظاہر ہو جائیں اور ان کی شخصیت نمایاں ہو جائے، کہ جو فلاسفہ ہیں اور جو عقل کے پیروکار ہیں کہ صرف عقل کو ہی بنیاد سمجھتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ عقیدے کو علم الکلام کا نام دیتے ہیں اور اسی کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہی اصل عقیدہ ہے، اور علم الکلام کے ذریعے ہی سے اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو قرآن کریم اور سنت ہے، اس کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے، تو اس میں جیسے کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کا جو کلام ہے وہ ایک لفظی دلائل ہیں، اس سے کوئی علم حاصل نہیں ہوتا، کوئی یقین حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کو بعین ہی لینا ضروری ہوتا ہے، ان کو قبول کرنا یہی اصل مقصد ہے، یہی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن وہ علم الکلام کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی لیے سمجھتے ہیں کہ یہ جو دلائل ہیں یہ صرف ایک الفاظ ہیں، اس سے وہ علم اور یقین حاصل نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات ہے کہ وہ جتنی بھی صفات کی آیات ہیں، احادیث کی صفات ہیں، ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ سب یہ مجازی طور پر ہیں، اور مجاز اسے سمجھا جا سکتا ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے، اور اس کو کہیں مجاز ہے، کہیں اس کی تعویلات کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث صحیحہ منقول ہوئی ہیں اور امت نے ان کو قبول کیا ہے، کہ وہ بھی علم یقینی عطا نہیں کرتی، بلکہ ان کی بنیاد بھی ظن اور گمان پر ہے، کہ وہ سب ظنی علم ہے اور ظنی طور پہ وہ ہمیں اس کا فائدہ دیتی ہیں، لہذا وہ علم کے حوالے تک نہیں پہنچتی، اور علم سے مراد ظاہر ہے کہ وہ یقینی علم ہو تو وہی قبول کی جائے گی۔ اور چوتھی بات ان کے بارے میں یوں کہی کہ جہاں پہ عقل میں اور وحی کے نصوص میں کوئی تعارض پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، تو پھر ہم عقل کو ہی بنیاد بنائیں گے اور اس کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، وحی کو اہمیت نہیں دیں گے۔ تو یہ اس طرح یہ چار اصولوں کے ذریعے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس عقیدے کو بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ فلاسفہ ہیں، قدریہ ہیں، ماتریدیہ ہیں، جہمیہ ہیں، معتزلہ ہیں، اور اس قسم کے جتنے بھی لوگ جو اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ عقلی طور پر سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ یقیناً وہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو اشاعرہ اور معتزلہ ہیں، ماتریدیہ ہیں، وہ بھی ان کا صرف یہ ہے کہ وہ بعض صفات کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، بعض کا انکار کر دیتے ہیں، بعض کو قبول نہیں کرتے ہیں، خاص طور پہ خبر الآحاد کو، کہ عقائد میں یہ خبر احاد قبول نہیں کی جائے گی، اور اس میں صرف اور صرف وہ قرآن کریم کو لیتے ہیں یا متواتر احادیث کو لیتے ہیں۔ تو یہ اس معاملے میں ان سے بالکل ہی مختلف ہیں، ان کے بالکل برعکس ہیں۔ تو لہذا اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ طریقہ جو ہے وہ سلف صالحین والا طریقہ نہیں ہے، اور وہ طریقہ جو ان لوگوں کا ہے وہ عموماً جیسے میں نے عرض کیا کہ ان چیزوں پر مبنی ہے جو کہ صحیح عقیدہ نہیں ہے، یا ان چیزوں پر ہے جو کہ علم الکلام کے ضمن میں آتا ہے، لوگوں کی آراء ہیں یا فلسفہ ہے، یا اور کس قسم کی ایسے معیارات ہیں جو کہ سلف صالحین نے ان کو نہیں لیا ہے۔ اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عقل کی اس بارے میں کیا معیار ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے اس بات پر گفتگو کی ہے کہ بعض لوگ صرف عقل کو ہی معیار سمجھتے ہیں، ان عقائد کے لیے کتاب و سنت کو وہ اہمیت نہیں
جو کہ ہونی چاہیے۔ اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تکریم کا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو اور اس انسان کو یہ تکریم عطا فرمائی، لقد کرمنا بنی آدم۔ تو بنی آدم کو جو تکریم دی ہے وہ اسی لیے کہ اس کو عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، غور و فکر کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو اگر وہ یہ نہ کرے تو اس میں اور ایک حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے، تو لہذا وہی اشرف المخلوقات ہے اپنی عقل کی وجہ سے۔ تو لہذا اس معاملے میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا کس طرح کا استعمال ہوگا یا علماء کرام نے اس کو کس طرح دیکھا ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اس معاملے میں 3 طریقے ہیں کہ جو عقل کو استعمال کرنے میں خاص طور پہ عقائد کے حوالے سے۔ اس میں تو پہلا جو اعتدال والا موقف ہے، معتدل موقف ہے، وہ وہی ہے جو کہ سلف صالحین نے اختیار کیا اور اس کو قبول کیا ہے کہ اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام جو کائنات میں نشانیاں ہیں اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ہم اس کو اپنی عقل کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعوت بھی دی ہے کہ یہ اولو الالباب جو اس کو سمجھیں اور اس پہ غور و فکر کریں اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو جاننے کی، اس پر ایمان لانے کی کوشش کریں۔ تو عقل پھر اس طرح یہ تابع ہو جائے گی جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو لہذا تو یہ ہے کہ اس میں نقل کو عقل پر ترجیح دی جائے گی۔ یہ ہے اصل طریقہ کہ جتنے بھی شرعی نصوص ہیں قرآن و سنت کے، ان کو اصل کہا جائے گا اور عقل اس کے تابع ہوگی۔ اگر اس کے تابع ہے تب تو وہ کسی قسم کا تعارض پیدا نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا، بلکہ جو بھی قرآن و سنت میں آیا ہے ہم اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، ہم کسی قسم کا اختلاف کا شکار نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا موقف ہے کہ جو کہ جمود کا اور تعطیل کا موقف ہے، کہ جو کہ عقل کو کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں دیتے اور نہ ہی اپنے غور و فکر میں اس میں استعمال کرتے ہیں۔ بالکل ایک جمود کی سی کیفیت ہے، جامد ہے کہ جو ٹھیک ہے جو ہے بس چلتا رہے، نہ عقل کا استعمال ہے، نہ عقل پہ کوئی زور ہے، نہ غور و فکر ہے۔ تو یہ تو انتہائی خطرناک کیفیت ہے، اور یہیں سے پھر شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنی دوسری وساوس کے ذریعے سے انسان کو کہیں سے کہیں لے جائے۔ اور تیسرا موقف ہے جو کہ افراط اور تفریط کا موقف ہے، کہ ان لوگوں نے جس عقل کے بہت ہی زیادہ اس پر اعتماد کیا ہے اور اسی کو ہی شریعت کا اصل مصدر بنا دیا ہے، یا اس پر اعتماد ایسا کیا ہے کہ یہ بھی ایک شریعت کے لیے ایک مصدر بن گیا کہ جو بھی عقل کے معاملے میں جو چیز اچھی ہے تو اس کو پھر قبول کر لیا جائے گا، اور جو چیز بری ہے عقل اس کو قبول نہیں کرتی ہے تو وہ چیز بری ہے، چاہے وہ کتاب و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ وہ افراط و تفریط معاملہ ہے کہ جو کہ اس معاملے میں صحیح نہیں ہے۔ اور ہمیں اس معاملے میں جو ایک بات ملتی ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے حجر اسود کے بارے میں جو فرمایا تھا کہ انی لا اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ تو یہاں پر دیکھ لیے کہ انہوں نے عقل کا بھی استعمال کیا لیکن اس کو تابع کرتے ہوئے، اور یہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے جس کا کوئی نفع ہے نہ نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ تو یہ دیکھیے کہ کس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عقل کے لحاظ سے تو یہی کہا کہ ایک پتھر ہے جس میں کوئی نفع نقصان نہیں ہے، ہمیں کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا، لیکن اصل کیا ہے؟ اتباع ہے۔ پھر اتباع سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بوسہ دیا ہے تو ہم پھر طواف کرتے ہوئے اس کو بوسہ دیں گے جو اس کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اس طرح جو مذہب حق ہے اسی کی ہم نے اتباع کرنی ہے اور اس کی پیروی کرنی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ترک نہیں کرنا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرے دونوں موقف ہیں وہ اس معاملے میں صحیح نہیں ہیں، اور اسی کی وجہ ہی سے مختلف قسم کی بدعات پیدا ہوتی ہیں، خرافات پیدا ہوتی ہیں، فتنے پیدا ہوتے ہیں، امت پارا پارا ہو جاتی ہے اور نصوص کی تحریف اور تعویل کی جاتی ہے اور ان کو صحیح انداز سے نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہی چیز جو ہے یہ امت کے لیے انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے۔
تو لہذا اس سے پوری طرح گریز کرنا چاہیے کہ ایسی کوئی چیز جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہو اس کو پھر عقل پر پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تو ہماری عقل میں نہیں آتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر اس میں انکار کی صورت پیدا کرتی ہیں، اور اس میں پھر وہی مادہ پرستی اور عقلیت پرستی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، جس کی بنا پر یہ نصوص بالکل ہی معطل قرار دے دیے جاتے ہیں اور ان کو قبول نہیں کرتا۔ تو لہذا اصل جو طریقہ جیسے میں نے عرض کیا وہ اعتدال کا طریقہ ہے کہ ہم عقل کو اس کے تابع رکھیں، اس پہ غالب نہ کریں۔ اور یہ بات بھی ہمیں واضح رہنی چاہیے کہ کیا عقل جو ہے وہ توحید کی معرفت میں ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے؟ کیا ہم عقل کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں؟ تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ انسانی عقل جو ہے اس معاملے میں بالکل عاجز ہے، اس کی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو قبول کر سکے یا سمجھ سکے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی ہی غیبی امور بتائے ہیں اور کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جو عقل میں آنے والی نہیں ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، رسول کرام کو بھیجا، یہ کتابیں بھیجیں، قرآن کریم نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو اصل حقیقت کا علم ہو اور وہ جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتے ہیں اور کیا عقیدہ ان کو رکھنا چاہیے۔ اور جیسے کہ امام سفارینی کہتے ہیں کہ لو كانت العقول مستقلة بمعرفة الحق وأحكامه لكانت الحجة قائمة على الناس قبل بعثة الرسل وإنزال الكتب، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی عقل جو ہے وہ مستقل بذات ہوتی حق کو پہچاننے کے لیے، احکام کو جاننے کے لیے، تو پھر انبیاء کرام، رسول کرام کی بعثت اور کتابوں کے نازل ہونے سے پہلے وہ حجت تو قائم ہو چکی تھی، پھر کیا ضرورت رہ گئی؟ اس لیے کہ وہ بھی تو عاقل تھے، وہ بھی عقل والے تھے، تو اس وقت جو انسانی عقل سمجھ سکتی تھی تو وہ ہو چکا تھا۔ تو لہذا پھر یہ کیا ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ پھر انبیاء کرام کو بھیجتا، رسول کرام کو بھیجتا اور کتابیں نازل کرتا؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، عقل کافی تھی۔ تو لہذا یہی اس قرآن کی اس آیت کی روشنی میں یہ بات چیز بالکل باطل ہے، جیسے فرمایا کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم اس وقت کسی کو عذاب دینے والے نہیں تھے جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں۔ تو لہذا یہی اصل چیز ہے کہ اتمام حجت ہو اور اس کے بعد حجت قائم ہوگی اس طریقے سے کہ جو انبیاء کرام اور رسول کرام نے کیا ہے، اور وہی اللہ کے حوالے سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور وہ جو بات بتائیں گے یقیناً وہی ہمارے لیے قابل قبول ہوگی۔ تو اس سے معلوم یہی ہوا اس تمام بحث سے کہ عقل کے ذریعے سے ہم یہ عقائد حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ کار ہے کہ وہ کتاب و سنت کو اور سلف صالحین کے اقوال کو سامنے رکھ کر اور پھر اس عقیدے کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، تو یہی وہی صحیح طریقہ ہے جو کہ ہونا چاہیے، اور اسی طریقے کے مطابق ہی ہم صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر سکتے ہیں، اس کی توحید بھی بیان کر سکتے ہیں، اس کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء صفات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا یہ درس مکمل ہوتا ہے۔ آئندہ ہم آپ سے ملیں گے، اب اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، ایک چیز جو آج ڈس اپوائنٹنگ ہے کہ آپ لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اور جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس کو ہم 2 حصوں میں انشاءاللہ تعالیٰ تقسیم کریں گے۔ پہلے میں آج کا لیکچر ہے، اس کو جو چیزیں تھوڑی سی آپ لوگوں کو سمجھانے کے لائق ہے اس پہ ہم لوگ انشاءاللہ ایک اوپن ڈسکشن کریں گے۔ پھر جو چیزیں پچھلے لیکچروں کے لحاظ سے میں چاہتی ہوں کہ آپ کو نہیں سمجھ آئیں، آپ نے اس کو کیسے لینا تھا، تو اس پہ تھوڑی سی انشاءاللہ العزیز ڈسکشن ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ میں نے آپ کو جو پچھلے لیکچر میں 2 اسائنمنٹ کے سوال 3 دیے تھے، اس کو آپ نے پڑھا تھا اور اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اس پہ مجھے جواب دیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ آج کے لیکچر سے بہت گہرا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کا لیکچر انہی سوالوں کے جواب پہ جو ہے وہ مشتمل ہے۔ تو آپ اپنے مائک آن کیجیے اور مجھے بتائیے۔
آج صرف 2 ہی اسٹوڈینٹس ہیں، زینب اور طیبہ. جی طیبہ اور زینب کیا کہتی ہیں آپ؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ. میں ایکچولی سیکنڈ لیکچر لے نہیں سکی تھی اور جی پورا ویک ہی اس طرح سے کچھ مصروفیت رہی کہ وہ نہیں سنا جا سکا. تو لیکن یہ کہ میں نے ہاف سن لیا تھا. میں انشاءاللہ آج اس کرنٹ ویک میں نا انشاءاللہ میں اس کو کمپلیٹ کر لوں گی. جی زینب آپ بتائیں گے کچھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے اسائنمنٹ نہیں لکھی تھی. چلیں پھر ابھی ہم مزید وقت اسائنمنٹ ضائع کیے بغیر میں آپ کو خود ہی سوال بتاتی ہوں اور پھر ہم جواب کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. آپ لوگ اپنے مائک جو ہے نا بیچ میں جب میں ڈسکس کرنے کے لیے کہوں تو کھول لیجیے گا. ٹھیک ہے. تو ایک سوال تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے سورہ حج کی آیت نمبر 78 اس میں فرماتا ہے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، کہ تم جو ملت ہے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی وہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا تم لوگوں کا نام مسلمان رکھا تھا. تو سوال یہ ہے کہ قرآن میں تو امت محمدیہ کا نام جو آتا ہے وہ مسلمان ہے، تو پھر یہ اہل سنت والجماعت کی اصطلاح جو ہے اس کو کیوں استعمال کیا گیا؟ اور جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلانا کیوں پسند کرتے ہیں؟ تو اگر آپ کو اس سوال کی کچھ سمجھ آئی ہوئی ہے تو بتائیں گے. سارا جی آپ کی آواز درمیان میں بریک ہو گئی تھی، آپ کوشچن دوبارہ ریپیٹ کر دیں. جی. سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت سورۃ الحج آیت 78 میں فرماتا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کہ جس نے تم لوگوں کا نام مسلمین رکھا، یعنی امت محمدیہ کا جو نام قرآن میں آیا ہے وہ ہے مسلم. ٹھیک ہے، مسلمین جس کی جمع ہے. تو پھر ان کے لیے ہمیں اہل سنت والجماعت کی اصطلاح استعمال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہمیں کیوں نہیں کہتے کہ ہم سب مسلمان ہیں؟ یا صحیح العقیدہ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلانا کیوں پسند کرتے ہیں اور کیوں اپنی یہ شناخت بتاتے ہیں؟ آپ بتائیے کوئی بات. جی مجھے تھوڑا سا یہ سمجھ آیا ہے کہ جیسے آج کے لیکچر میں ڈسکس ہوا نا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح سے عقائد میں بگاڑ پیدا ہوتا گیا اور مختلف مسلک بنتے چلے گئے، جیسے خوارج و معتزلہ کا آتا ہے، تو ایسے میں پھر جو مسلمان تھے جو درست عقیدے پہ تھے ان کے لیے اہل سنت و جماعت کا نام جو ہے وہ استعمال کیا جانے لگا. ہاں بالکل ٹھیک، آپ نے کافی حد تک بات جو ہے الحمدللہ وہ سمجھ لی ہے. اب اس میں بات آپ یہ یاد رکھیں کہ اہل سنت جو سنت کا لفظ ہے نا وہ اس کا متضاد معنی سے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کا متضاد جو لفظ آتا ہے وہ ہے بدعت. ٹھیک ہے، تو جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اہل بدعت نہیں ہیں، ہمیں ان سے ممتاز سمجھا جائے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ الجماعت. الجماعت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تفرقے بازی کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ جماعت کا متضاد لفظ کیا ہے؟ فرقہ. ٹھیک ہے. ایک تو اس کو آپ اس ڈیفینیشن کے لحاظ سے بھی سمجھنا، اور پھر آپ یہ بھی ایک بات دیکھیں کہ جیسا کہ استاد محترم نے بتایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور ثابت شدہ احادیث کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو دونوں لفظ ہیں نا یہ ایسے ہی اپنے دماغ میں بٹھانے ہیں، صحیح احادیث کا لفظ. ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہیں صحیح احادیث اور ایک ہوتی ہیں ضعیف احادیث. تو ہر دور میں اہل سنت اور جماعت ٹھیک ہے، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین، سلف صالحین، اور جو لوگ اپنے آپ کی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں وہ ان احادیث کو قابل عمل قابل قبول سمجھتے ہیں جن کے ساتھ صحیح کا لفظ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ دو اصطلاحات کا استعمال کرتے ہیں، ایک ہے متواتر اور ایک ہے خبر احاد. ٹھیک ہے. ابھی آپ چاروں اصطلاحات لکھ لیں گے
اس میں مزید بات اس لیے نہیں کریں گے کہ آپ اس کو اوپر کنفیوز نہ ہو جائیں، اور آپ اگلی اسائنمنٹ میں ان چاروں کی جو ہے اصطلاحات کی ڈیفینیشنز ڈھونڈ کے لائیں گے، تعریفات. ٹھیک ہے، یہاں تک بات واضح ہے؟ اچھا، اب دوسری چیز جو ہے وہ آپ کو سمجھانی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہے مسلک اور ایک ہے فرقہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے 4 مذاہب ہیں. ان 4 مذاہب کے لیے آپ 4 مسالک بھی کہہ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، 4 مذاہب یا پھر 4 مسالک. ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل آپ کو استاد بتا چکے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے، اب کوئی یہ بتانا پسند کرے گا کہ فرقہ میں اور مذہب میں کیا فرق ہے، یا مسلک اور فرقہ میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ ہینڈ ریز کر دیں تو مجھے پتہ چل جائے، ورنہ میں پھر آپ کو بتاتی بھی چلی جاؤں. جی زینب طیبہ. ہاں جی، آپ بتا دیجیے. چلیں دیکھیے، آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. ایک چیز ہے فرقہ اور ایک ہے مسلک یا مذہب. ٹھیک ہے، جب ہم فرقہ بولتے ہیں نا تو فرقہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جن کا باہمی اختلاف عقیدہ پہ ہے. ٹھیک ہے، جس کا جو جماعت، جو آپ کہہ دیں کہ جن کا آپس کا اختلاف، گروہوں کا آپس کا اختلاف عقیدہ پہ ہے، اس کو بنیاد پہ فرقے بنے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں سے ہم نے پڑھا فرقہ ناجیہ یا فرقہ اہل سنہ والجماعہ. ٹھیک ہے، یہ سارے کی آپ کو میں فرقے کے نام بتا رہی ہوں. اور کیا پڑھا، فرقہ منصورہ یا فرقہ اہل الحدیث. تو پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا لازمی ہے کہ پھر اس کے مقابلے میں دوسرے فرقے کون سے ہیں جن کے دوسرے عقائد ہیں. تو اگر آپ نے پچھلا لیکچر لیا ہوتا تو اس میں ذکر آیا تھا کہ کون کون سے فرقے تھے ان کے مقابلے میں. سب سے پہلے تھا خوارج کا فرقہ، پھر تھا روافض. ٹھیک ہے، پھر بنے قدریہ، جبریہ، جہمیہ، معتزلہ. ٹھیک ہے، یہ آپ اپنے پاس نام نوٹ کرتے جائیں، پھر انشاءاللہ العزیز ان کی تفصیل جو ہے وہ وقتاً فوقتاً آتی رہے گی. اشاعرہ اور ماتریدیہ. ٹھیک ہے، کرامیہ. تو یہ سارے جو ہیں وہ ڈفرینٹ فرقے ہیں. مرجعہ، تو اس میں سے پچھلے لیکچر میں جو ڈیٹیل ہم نے پڑھی تھی تھوڑا سا، جس کا تعارف، ڈیٹیل تو نہیں تعارف تھا، وہ تھا کرامیہ. مرجعہ کا میں نے آپ کو بتانا تھا لیکن ٹائم نہیں ملا. تو باقی آج میں نے آپ کو یہ نام جو بتائے ہیں تو ان میں جو ہے ڈفرینس جو ہے وہ کس کا تھا، عقیدے کا. تو عقیدے کے جو ہے فرق کی بنیاد پہ جو چیز بنی وہ تھے فرقے. اور جو چیز فروعات کی بنا پر بنی، یعنی کہ عقیدہ، ہم نے کہا نا اہل سنت کے 4 مذاہب یا 4 مسلک ہیں، تو اس کا مطلب ہے چاروں اماموں کا عقیدہ بالکل درست تھا، اور عقیدے کے لحاظ سے یہ اہل السنہ والجماعت سے منسلک تھے. ہاں، فروعات کہتے ہیں کہ عقائد و عبادات، احکامات. ٹھیک ہے، جو کرنے کے کام تھے، ٹھیک ہے، اس سے ریلیٹڈ جو ہے ان میں جو اختلافات پیدا ہوئے اس کے مطابق ان کے 4 مذاہب بنے. تو یہ کوئی جن کو ہم فروعی اختلافات بھی کہتے ہیں. فروعات سے مراد کیا ہوتی ہے، دینی احکامات. ٹھیک ہے، جو آپ کے عبادات، معاملات، اخلاقیات، ان سب سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کرنے کی شریعت ہوتی ہے، تو وہ کیا ہوتی ہے، وہ دین کی فروع ہے. اور دین کی اصل کیا ہے، جڑ کیا ہے، عقیدہ. تو عقیدے میں ان چاروں اماموں میں رحم اللہ عنہم کوئی اختلاف نہیں، علیہم ان پہ کوئی اختلاف نہیں تھا. یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ فرقے اور مذہب یا مسلک میں کیا فرق ہے؟ جی الحمدللہ سمجھ آ گیا. اب آپ کو اس کے ساتھ ہی میں اسائنمنٹ کا اگلا سوال بھی لکھوا دوں گی. اس میں آپ نے نا مجھے بتانا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا جو ہے ان کا عقیدہ کیا ہے ایمان کے متعلق. ٹھیک ہے، ایمان کی ڈیفینیشن جو ہے عقیدے سے متعلق، یا ایمان جو ہے، یہاں ہم ایمان اور عقیدہ کو ہم معنی لے رہے ہیں، تو وہ کیا ڈیفینیشن کرتے ہیں، کرامیہ کیا کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، خوارج، جہمیہ. ٹھیک ہے، تو اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ امام طحاوی جن کی یہ کتاب آپ پڑھ رہی ہیں ان کا کیا عقیدہ تھا. یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں، آپ کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی. آپ بھی اگر آپ نے پچھلا لیکچر سنا ہوتا کہ وہ ایمان میں عمل کو شامل نہیں سمجھتے امام طحاوی. ٹھیک ہے،
اب حنفی عقیدہ کے ہیں، اور ہم یہ جو کتاب ہے یہ اہل الحدیث کے ہاں بہت پڑھائی جاتی ہے، عقیدہ تحاویہ۔ تو اس میں دیکھیے کہ علماء کے ہاں اور اہل العلم کے ہاں جو ہے وہ فکری وسعت کتنی ہوتی ہے نا۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ ایمان جو ہے اس میں عمل صالح جو ہے وہ شامل ہے، یہ اس کی شرط ہے۔ تو اس بارے میں امام طحاوی کا عقیدہ نہیں ہے، وہ ایمان کو، اس میں عمل کو ایمان میں شامل نہیں کرتے، مگر اس فرق کے باوجود ان کی کتاب میں بہت سارا جو عقیدہ بیان ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ کتاب جو ہے اس کو پڑھایا گیا ہے، اس کو قبول کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اس میں آگے چل کے جو ہے استاد محترم نے ہمیں 8 یا 9 جو ہے وہ خصوصیات بیان کی ہیں کہ اہل السنت والجماعت کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ تو یہاں میری آپ کے لیے ایک سجیشن ہوگی یا نصیحت کہہ لیں کہ ان کو آپ رٹ کے نہ یاد کریں، آپ اس کا رٹا نہ لگائیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو 8 پوائنٹس ہیں، تو اگر آپ اس کو رٹیں گے تو آپ کو بھول جائیں گے نا، تو ہم اس کو تھوڑا سا دوبارہ سے جو ہے ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ پہلا کیا تھا کہ لوگ اعتدال پہ ہوتے ہیں، یعنی یہ غلو سے کام نہیں لیتے، نہ تو یہ کسی چیز کو، کسی بات کو اس کی اہمیت اس کو ضرورت سے زیادہ دے دیتے ہیں، نہ اس کو کم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امت وسط ہوتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں سمجھتے، تو یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا کیا ہے کہ شریعت کے ماخذ قرآن اور سنت کو سمجھتے ہیں۔ شریعت جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دین کے جو قوانین ہیں، دین کے جو واجبات ہیں ہمارے پر، جو سنن ہیں، جو حرام ہے، جو حلال ہے، جو جائز ہے، جو ناجائز ہے، جو مباح ہے، اس کو اوپر شریعت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اس کو یہ کہاں سے لیتے ہیں؟ قرآن اور سنت سے۔ تو اب یہاں سے آپ سوچ سکتی ہیں کہ تو سبھی قرآن اور سنت سے لیتے ہیں، کوئی ایسا ہے جو قرآن اور سنت کے علاوہ بھی کہیں سے لیتا ہو؟ کیا کہتی ہیں؟ آپ لوگ اپنے جس مائک طرح سے آن۔ ہم آج پڑھ رہے تھے تو بہت سے لوگ ایسے لوگ بھی تو ہیں نا جو عقل پہ ہر چیز کو پرکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک، آپ نے بالکل صحیح بات کی۔ دوسری بات پھر کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی، ابھی میں نے آپ کو کہا نا کہ حدیث کی، میں نے آپ کو کہا کہ چاروں چیزوں کی تعریف لے کے آنا، تو وہ کہتے ہیں جی حدیث جو ہے نا ان کے یہاں پہ وہ قطعی دلیل نہیں بنتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو ضمنی دلیل بناتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں قطعی دلیل نہیں بنتی ہے حدیث نا، تو اس کو وہ جب ضمنی دلیل بناتے ہیں تو وہ اس کو قابل عمل نہیں سمجھتے، اور وہ صرف اسی حدیث کو قطعی دلیل لیتے ہیں۔ قطعی دلیل کا مطلب ہے کہ عمل کے قابل سمجھتے ہیں جس میں تواتر ہو، ٹھیک ہے۔ اور محدثین کے ہاں حدیث پہ عمل کرنے کی شرط حدیث کا متواتر ہونا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ حدیث کا صحیح ہونا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ جو آپ کو ہم انشاءاللہ العزیز آگے چل کے اور ایکسپلین کریں گے، ابھی آپ ان کو صرف ان کی تعریفات سے یاد رکھیں، کیونکہ اس کی بنیاد پر بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ حدیث کو ٹکرانے کے لیے اپنے پاس کوئی نہ کوئی ان کے جو ہے ایکسکیوز بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے کہاں سے شریعت لینی ہے؟ قرآن اور سنت سے، اس کا ماخذ ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا ماخذ اجماع بھی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ ان کا اعتقاد جو ہے توحید اسماء اور صفات پر ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو بیان کیا ہے۔ اب اس میں آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں جی، یہاں پہ ان کے توحید اسماء و صفات کا ذکر کیوں ہے، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ جی بتائیے گا، آپ لوگ سوچ رہے ہیں اس پہ کہ ان کا کیوں ذکر نہیں ہے، خالی توحید اسماء و صفات کو کیوں بیان کیا گیا ہے؟ جی، ربوبیت کا اور الوہیت کا تو بلکہ پہلے ہی ہونا چاہیے میرے خیال دیکھیں سے تو۔ اس میں جو ہے نا، ایک آپ یہ بات یاد رکھیں، میں نے نقطے کے طور پہ پچھلے سے پچھلے لیکچر میں یا پچھلے لیکچر میں بتائی تھی کہ توحید ربوبیت جو ہے اللہ کا رب ہونا، ٹھیک ہے، وہ ایسی توحید ہے کہ جس کو مشرکین بھی مانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ رب ہے۔ اور انبیاء کرام جو ہیں، جو جب سے دنیا بنی ہے، اللہ رب العزت نے جتنے رسول اور نبی بھیجے ہیں وہ توحید ربوبیت سمجھانے نہیں آئے،
گو کہ وہ ان کی جو ہے تعلیمات کا حصہ ہوتی ہے، لیکن اصل میں ان کی تعلیم کا تعلق جو ہوتا ہے، تعلیمات کا تعلق وہ ہوتا ہے توحید الوہیت سے، کہ جس میں لوگوں نے ڈنڈی ماری ہے کہ معبود ہونا، عبادت کے لائق ہونا کس کا حق ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ اب جو چیز عبادت میں شامل ہے، پھر اس کا انہوں نے لوگوں کو سمجھایا جی یہ چیزیں عبادات ہیں اور یہ کام ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب یہاں اس ڈیفینیشن میں وہ دونوں توحید نکال کے توحید اسماء و صفات کیوں لائی گئی؟ اس لیے کہ جب مختلف فرقے بنے دین میں، تو ایک چیز جو ہم نے پہلے ذکر کی جس پہ ان کا اختلاف شروع ہوا تھا عقیدہ میں، وہ تھی ایمان۔ ایمان کی تعریف ان کے یہاں پر مختلف ہو گئی تھی، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز جو ان کے یہاں پر مختلف ہو گئی اور جس پہ انہوں نے اختلاف کیا تھا، وہ تھی اللہ کی اسماء و صفات کی توحید، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم یہاں پہ صحیح عقیدہ بیان کریں گے اہل سنت والجماعت کا، پھر جب توحید پہ آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ڈیٹیل میں بات ہوگی کہ توحید اسماء و صفات پہ جو اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہوتا ہے۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ایمان ہوتا ہے ان کا اللہ کے اسماء پر اور اللہ کی صفات پر، جو اللہ نے خود اپنے لیے بیان کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے بیان کی۔ اور یہاں ایک اہم نقطہ دھیان سے یاد کر لینا بہنوں، وہ یہ ہے اور ان کے معنی کے سمیت وہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا ایک آیت ہے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، سمیع البصیر، کہ اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے اور وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی آیت جو ہے ٹھہریے گا، مجھے اس میں تھوڑا سا اشکال ہو رہا ہے کہ میں صحیح پڑھ رہی ہوں کہ نہیں۔ تو کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ دیکھتا بھی ہے، تو ہم اس کا معنی کو بھی لیتے ہیں کہ اگر ہم سمیع کہتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے، ہم کہتے ہیں علیم ہے تو ہمارا یہ ایمان بھی ہے کہ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کہیں گے بڑی عجیب سی بات ہے کہ معنی پہ اتنا زور کیوں ہے؟ تو اب ساری باتیں آج بتائیں گے تو آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوگی، جتنا بتایا جا رہا ہے اس کو آپ لوگ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہے، وہ تحریف نہیں کرتے اسماء و صفات میں، وہ تکییف نہیں کرتے، نمبر 2، نمبر 3 تعطیل نہیں کرتے، تمثیل نہیں کرتے اور تعویل نہیں کرتے۔ اچھا، ان سب کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کی خالی باتیں نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے آپ کو اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر کیونکہ 5واں پوائنٹ ہے کہ ان کا نام ہی اہل سنہ والجماعت ہے، تو اس لیے وہ جماعت پہ یقین کرتے ہیں اور اس میں تفرقہ نہیں ڈالتے، وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ جس میں مسلمانوں میں انتشار اور افتراق پیدا ہو۔ یہاں حضرت ابو ہریرہ کی بخاری کی حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ابو ہریرہ نے کہا میرے پاس حدیث کے بھرے ہوئے 2 برتن ہیں، ایک میں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں اور ایک نہیں کرتا، اگر میں دوسرا جو بڑا ہوا برتن ہے وہ بیان کرنا شروع کروں تو لوگ میری گردن اڑا دیں۔ تو اس حدیث سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کی بات سچ ہوتی ہے، انسان حق پہ ہوتا ہے، سچ پہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ حق وہ سچ بیان کرنے سے معاشرے میں انتشار پھیلتا ہو، خاندانوں میں انتشار پھیلتا ہو، فتنہ پھیلتا ہو، تو ایسے سچ اور حق پہ خاموشی اختیار کرنا جو ہے وہ ہی ہمارے سلف کا اور اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ بات یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد کیا ہے، وہی کہ جو دین کے مصادر، اچھا مصادر کا لفظ سمجھ لیں کہ جہاں سے دین اخذ کیا جاتا ہے، قرآن سے اور سنت سے۔ اس کے دلائل جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے جو کہ استاذ محترم نے لکھوا دیے، آیت تھی سورۃ مائدہ کی، پھر جو ہے وہ حدیث تھی۔ اچھا، اس کے بعد پھر آیا تھا عقیدہ کہ اہل سنہ کا عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ کچھ اس میں ہم نے توحید اسماء و صفات کے لحاظ سے ان کے عقیدہ پہ بات کر لی، کچھ ایمان میں جو ہے ان کے یہاں ایمان کی کیا تعریف ہے اور ایمان کیا سمجھتے ہیں اس کے لحاظ سے بات کر لی۔ یہاں پہ جو ایکسٹرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے وہ سمجھتے ہیں کہ عقیدہ جو ہے وہ توقیفی ہوتا ہے۔ یہ توقیفی کا لفظ کا کیا مطلب ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل کیا گیا ہو، یعنی کہ جو وحی سے ملا ہو۔ وہی سے ملا ہو، ٹھیک۔ ہاں، تو آپ اس کا اپنے پاس معنی لکھ لیں کہ توقیفی کا مطلب کیا ہے، جو وحی کے بغیر حاصل نہ ہو سکتا ہو۔ پھر ایک لفظ آتا ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ غیبی ہوتا ہے۔
تو جب ہم نے توقیفی کہہ دیا وہی سے حاصل ہونا، تو پھر غیبی کا لفظ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے ہمیں بہت ساری باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں نہ بتاتے تو ہمیں نہیں پتہ چلتی، اور ان کا تعلق جو ہے وہ عقیدہ سے ہے. جیسے اللہ کا عرش پر مستوی ہونا قرآن بھی بتاتا ہے، ٹھیک ہے، اور حدیث بھی بتاتی ہے. اور اس کے علاوہ کہ جو ہے اللہ کے ہاتھ ہیں، قرآن بھی بتاتا ہے، حدیث بھی بتاتی ہے. پھر قرآن میں بتاتا ہے کہ اللہ کی پنڈلی ہے، ٹھیک ہے. پھر جو ہے حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کو جب اللہ کا دیدار لوگ کریں گے، جیسے لوگ چاند کو دیکھنے میں ان کو کوئی مشکل نہیں ہوتی تو اللہ کو دیکھیں گے. تو یہ ساری باتیں غیب سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر ہمیں ان کی خبر نہ دی جاتی تو ہم خود سے ان کا ادراک نہیں کر سکتے تھے، اور نہ ہمیں ان کی سمجھ ہوتی، اور سب سمجھ میں ہی کوئی بات نہ آتی تو پھر ہم اس پہ ایمان پکا یقین کیسے لاتے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ عقیدے پر ایمان اعمال کی بنیاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ عقیدہ سے ہی نہیں ہوگا، عقیدہ یہ توحید سمیت پورا عقیدہ، تو اعمال جو ہیں وہ کیا ہیں؟ بے بنیاد ہیں. اچھا، یہاں پر نا ایک آپ کے نوٹس میں غلطی ہے، یہاں پہ ایک لفظ مسنگ ہے، من اللہ عز و جل کے بعد ہے رسالتاً ومن رسول اللہ البلاغ، تو یہ آپ ٹھیک کر لینا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے پھر بتایا گیا کہ دیگر جی عقائد کے تفصیل دیگر سے مراکز کیا تھے. جی ابھی اس وقت میرے پاس جو ہے نا اپنے نوٹس کھلے ہوئے ہیں، جو آپ والے نوٹس ہیں نا اس میں نہیں ہیں. تو یا تو میں آپ کیسے آپ کو بتاؤں، میں آپ کو یہ ہے امام زہری کی نا، انہوں نے ان سے لی ہے حدیث، من اللہ عز و جل رسالتاً ومن رسول اللہ البلاغ، ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد نا جو مختلف نام آئے ہیں نا ان کے، فرقہ ناجیہ، فرقہ منصورہ اور اہل الحدیث. اچھا، اس میں جو فرقہ ناجیہ والی حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی حدیث ہے، تو اس کی آپ نا ریفرنس لکھ لیں، جو کہ آپ کے نوٹس میں آپ کو نہیں ملے گا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی صحیح بخاری کی تو حدیث ہی نہیں ہے تو ہم نے ماننی نہیں ہے. تو یہ حدیث اصل میں ہے بھی نہیں، جو ہے نا 72 فرقوں والی حدیث جو ہے وہ ہے ابی داؤد کی حدیث نمبر 4597، 4597، 4597 ابی داؤد کی. اور یہ صحیح البانی نے بھی اس کو، امام البانی نے بھی اس کو، شیخ البانی نے صحیح کہا ہے رحمۃ اللہ علیہ. یہ آپ نے اپنے پاس صحیح کر لی بات. اچھا، اس کے بعد جہاں پہ اہل الحدیث کا ذکر آیا ہے فرقہ منصورہ کی جو ہے حدیث کے بعد، وہاں پہ آپ کے پاس ایک حوالہ لکھا ہوگا علی. جب آپ وہ حدیث پڑھیں گے نا پیج نمبر 18 پر، تو اس پہ علی لکھا لفظ آئے گا کہ انہوں نے کہا کہ اس فرقہ ناجیہ کا نام اہل الحدیث ہے، ٹھیک ہے. اس سے آپ لوگ یہ نہ سمجھنے گا کہ اس سے مراد علی ابن طالب ہے، بلکہ اس سے مراد کون ہے؟ علی بن مدینی. یہ جو علی بن مدینی ہیں، اب آپ کہیں گے یہ کون ہے رحم اللہ علیہ، تو یہ امام بخاری رحم اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اہل الحدیث کا نام جو تھا وہ اہل السنہ والجماعہ کے لیے استعمال کیا تھا، ٹھیک ہے. تو پیج نمبر 18 میں نے نوٹ کیا تھا، اس میں یہ غلطی تھی، تو وہ بھی آپ اپنے پاس یہ چیز صحیح کر لیں کہ علی بن مدینی مراد ہیں، ان سے علی بن ابی طالب آپ کے ذہن میں آئیں گے فوراً سے، تو وہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، ہاں، اس کے بعد میرا ایک دوسرا سوال تھا، اب میں بات ختم کرتی ہوں، ٹائم ختم ہو رہا ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر عقل میں اور نقل سے مراد ہوتی ہے قرآن اور حدیث، ان دونوں میں تعارض ہو جائے یا اختلاف ہو جائے تو ہم کس کی بات کس کو لیں گے؟ عقل کو لیں گے یا نقل کو لیں گے؟ نقل کو لیں گے. اچھا، تو عقل کو ہم نہیں، اٹھا کے قرآن کونے حدیث میں رکھ دیں گے؟ نہیں، جس طرح آج ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پڑھا نا حجر اسود کے بارے میں، ہوں، تو ان کا یہ اسوہ بہت اچھی ایک ہمارے لیے مثال ہے کہ چلیں، جب دو مثالیں سنت آپ کی سے بات کاٹ جب رہی ہوں، ٹائم کم ہے، دو مثالیں آپ اور نوٹ کر لیں. ایک حضرت علی سے ہے کہ مسح جرابوں کے مسح کی دلیل ہے، انہوں نے کہا کہ عقل کی بنیاد پہ اگر مسح کرتے تو ہم کہاں پہ کرتے؟ جرابوں کی نچلی سائڈ پہ، نیچے ٹھیک ہے. کرتے. جی اور دوسری ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کو بتا رہے تھے کہ ایک گائے کے اوپر سامان لاد دیا گیا، یہ بخاری کی حدیث ہے، تو وہ بولی کہ مجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے. تو اس میں صحابہ میں سے ایک شخص بولے کہ کبھی گائے بھی بلا بولتی ہیں،
تو اس صحابہ کی محفل میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ گائے بولی ابو بکر کا بھی اس پہ ایمان ہے اور عمر کا بھی اس پہ ایمان ہے. یہ میں نے آپ کو ایک تیسری دلیل بتائی، کیونکہ ان کا ایمان اتنا زیادہ تھا کہ وہ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے تھے. پھر نمبر چوتھی دلیل یہ کہ واقعہ معراج کی آپ کیسے عقل سے کریں گے ایکسپلینیشن، اور بہت ساری مثال کے حساب سے آپ کو سنا رہی ہوں، کلاس ختم کرتی ہوں. کہتے ہیں جو یہاں تک مجھے یاد ہو سکتا ہے اس میں کچھ آگے پیچھے میں نے کر دیا ہوں. گزر جا اس راہ سے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. یعنی کہ عقل جو ہے، اصل عقیدہ کیا ہے کہ عقل ہیلپ فل ہے، ٹھیک ہے، عقیدہ صحیح کرنے میں، لیکن اس پہ ہم اپنے عقیدے کی بنیاد نہیں رکھ سکتے. اچھا، آپ کے جو ہے نا نوٹس، اس میں جمہور لکھا ہوا ہے جمود کو، تو وہ بھی ٹھیک کر لینا آپ لوگ، ٹھیک ہے. جمود کا لفظ ہے، وہ جمہور لکھا ہوا ہے، تو وہ بھی درست کر لینا، کیونکہ پھر بات ہی بالکل بدل جائے گی. یہاں میں اپنی بات ختم کرتی ہوں. اب کوئی سوال ہوگا تو میں کہوں گی گروپ بنا کے پوچھ لینا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.